ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پرکیفیت پر نور اور وجدانی محفل میں جس محفل میں کسی ایک شخص پہ میرے آقا کی محبت میں وجد آ جائے اسے وجدانی محفل کہتے ہیں۔ تو محبت میں وجد کیا ہے؟ اس کی مثال میں آپ کو کیا دوں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا غبارہ اس کے اندر آپ بنٹا ڈال دیں اور پھر اس کو آپ ہوا سے بھر دیں۔ اس بنٹے کو اور غبارے کو آپ یوں ہلا کے چھوڑ دیں تو چھوڑنے کے باوجود وہ ٹھہر نہیں سکے گا، کیونکہ اس کے اندر اس بنٹے کے وزن کی ایک ہلچل ہے۔ وجد انسان کے اندر محبت مصطفیٰ و محبت اللہ کی ایک ہلچل کا نام ہے۔ ناجائز کیسے ہو گئی؟ سر الاسرار میں لکھا ہے کہ جس شخص میں وجد نہیں آتا اپنا علاج کرے، محبت نہیں ہے اس کے اندر، میرے آقا کی محبت نہیں ہے اس کے اندر، تو وجد ہی نہیں آیا۔ جس کو جوش آتا ہے وہ باہر آتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ دیگچی کو آپ رکھیں، اس کے اندر آپ دودھ ڈال دیں، نیچے آپ آگ جلا دیں، دودھ تھوڑی دیر بعد ہی کناروں سے باہر آ جائے۔ جس کے کناروں سے میرے محمد کا نور، میرے محمد کی محبت، میرے محمد کا عشق بھی باہر نہیں آتا، رستہ صرف ایک، آنکھوں سے وہ اچھل کے باہر آتا ہے۔ جب تپش آتی ہے تو اچھل کے باہر آتا ہے۔ ٹاپک میرا اور تھا، میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ کسی بندے کے دل میں جائے کہ یہ بندہ رویا کیوں ہے، تسی دسو پھر انہوں کو جویا کیوں ہے؟ کو جویا ہے تے پھر ہی رویا ہے۔ تو پھر کدی زندگی چ روننا ہی نہیں، پھر تینوں کدی کچھ جویا ہی نہیں۔ کئی باری روننا ہوئے گا پتر دی پارو، کئی باری روننا ہوئے گا بیوی دی پارو، کئی باری روننا ہوئے گا مجھ مر گئی ہے، کئی باری روننا ہوئے گا میری فصل چنگی نہیں ہوئی، کئی باری روننا ہوئے گا قرضہ سر تے چڑھ گیا، کئی بار تینوں اس رون دا پتہ ہی نہیں۔ تینوں کی پتہ ہے کیوں رویا، اینوں کی ہویا ہے، کیوں رویا ہے، تینوں کی پتہ لگے جب ماننے چل لگ جاوے۔ ہرنی نو نا ایک شکاری نے تیر مارا، ہرنیاں دا گول اس طرح آیا، شکاری اپنی طاقت بیٹھا انہیں رکھ کے تیر ماریا، ایک ہرنی نو لگا اور ڈگی میائی 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 کرنے۔ وہ باقی ہرنیاں درد تے نہ محسوس کرن ان دے کول آمن انہوں ویکھن تے انہوں شکاری آخدا کہ میں محسوس کرا ان دے کو پوچھ دیا تینوں کی ہے، تے وہ اپنے میائی میائی دے ویچی اپنا ایک جواب دے دیا دی تینوں لگے تینوں پتہ لگے۔ اے جدے ماننے چ لگے سائیں جی انہوں ہی پتہ ہوندہ ہے، دوے واسطے تماشا ہی ہوندہ ہے، تماشا تیرے گھر لگے پھر تینوں پتہ لگے۔ اس طرح کی بات تھی۔ تو میں نے آج جو ابھی محفل میں میرے ذہن میں آ رہا تھا تو اس پہ میں نے فکر کیا، جمال مظہر باری تعالی، جمال مظہر باری تعالی، اللہ کا جمال۔ یوں تو ہر چیز جمال باری تعالی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور یوں تو ہر چیز میں ہے۔ اگر بندہ فکر کرے یہ جو دن چڑھا ہوا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ جب دن کی طرف خیال جائے گا خدا یاد آ جائے گا۔ اس کا مطلب اللہ کے نور تک پہنچنے کے لیے اللہ کی کسی صفات کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے،
یہ جتنا کچھ بھی آپ کو، میں نے وہ اللہ نور السماوات والارض، اس کے پیش نظر میں نے کہا گنتی میں میرا بہت ٹائم لگے گا، میں گن نہیں سکوں گا. کوئی گن ہی نہیں سکا، میں کیسے گن سکوں گا؟ کوئی گن ہی نہیں سکا. ہر چیز میں خدا کا نور مظہر ہے، ظاہر ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے. اس پہ میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ میرا چیلنج ہے، کوئی بندہ مجھے کہے کہ اس چیز میں نور کیسے، میں اس کو اس چیز سے اس کا نور ظاہر کر دوں. اللہ نے جو فرمایا ہوا ہے تو اس نے تلاش تو کر کے دے دیا ہے، میں نے تو صرف نکھار کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے کہ اللہ کا نور ہر چیز میں ہے. لیکن کمال مظہر جمال مظہر، لیکن کمال مظہر بجمال مظہر و خصال مظہر، یہ تو حق تعالیٰ کی صرف اور صرف خصوصاً بالخصوص، خصوصاً بالخصوص ایک ذات ٹھہری جو اعلیٰ ترین جمال مظہر ٹھہری، وہ ایک ذات ٹھہری جنہیں ہم سید الانبیاء کہتے ہیں، جنہیں ہم سید العرب و عجم کہتے ہیں، جنہیں سید المشرق والمغرب، جنہیں سید الجمال الجنوب شمال الجنوب، سید عالم سید دو عالم، کنزن رب تعالیٰ کے در یگانہ، اللہ کے خزانوں کے قیمتی موتی، وہ جو ہے تو سرکار دو عالم، سرکار دو عالم مظہر نور خدا، حقیقت رب، فیوز عجب، شفیع امتاں، شفیع شافی حفیظ حافی منتمع الامثال، جن کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. میں مثال دوں تو ان کی کیسے دوں جن کی مثال میں تمام انبیاء تو گنے نہیں جاتے، آتے نہیں، انبیاء ہیں، مثال نہیں ہے. مثال تو آپ کی اولاد پاک نہیں ہے. امام حسن امام حسین ابن الرسول، نبی کے بیٹے، تو نسب کے اعتبار سے کوئی نہ ادھر چلا جائے، حقیقی نوعیت کی طرف دیکھیں. دو بیٹے، ایک آدھا ہم شکل مصطفیٰ ہم صورت مصطفیٰ، ایک پھر آدھا ہم صورت مصطفیٰ، دونوں ملا کے بھی مصطفیٰ کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، مثال ہی نہیں ہے. دونوں ملا کے بھی میرے آقا کی حقیقت کو نہیں ظاہر کر سکتے، چونکہ مثال ہی نہیں ہے. جو بے مثال آیا، با کمال آیا، اس تک کون پہنچ سکتا ہے، کون ظاہر کر سکتا ہے؟ میرے آقا سے مختصر میرے آقا سے صدیق اکبر پوچھتے ہیں کہ حضور تسی تے اللہ کول گئے ہو تے تساں تے پھر اللہ ویکھے تے اللہ کیویں دا ہے؟ آپ آدھے نے تو میرے تے پہلے بھی سوال کیتا کہ جنت کیویں دی ہے، جنت کے شہدی بنی ہوئی ہے. میں تنوں دا جواب دیتا کہ جنت دی نیچ یاقوت و مرجان دے وٹے لگے. جنت دی نیچ جتھے جنت تعمیر کیتی گئی ہے، کل آخدے پہ آنا کہ جنت اگر میں اپنے وجدان نال آکھاں نا تے نیلین پا دی صورت اچ بنائے گی. آپ نے جنت دی نیاں جڑے وٹے لگے یاقوت و مرجان دے لگے. جڑا گارا بنایا گیا وہ زعفران و امبر دا بنایا گیا. جڑیاں دے وچ دیواراں ہوئیاں، ایک اٹ سونے دی ایک اٹ چاندی دی لائی گئی. یہ کون نہیں دس سکتا ہے؟ وہ جائے اپنے گھر نو آپ بنایا ہوئے، نیاں نیاں بھریاں ہی ہومن ہے، وہی دس سکتا ہے.
اس نے تے بنائی اپنے واسطے نہیں، ساڈے واسطے بنائی۔ اللہ نے جلا کے رکھ دین واسطے جہنم بنایا اپنے بندیاں نو، اللہ نے جلا کے رکھ دین واسطے جہنم بنایا اپنے بندیاں نو۔ یہ سارے بندے کدے نے تے جڑے سڑنے نے وہ کدے؟ اللہ دے۔ اللہ نے جنہوں نے بچایا مصطفیٰ دے بندے کر کے بچایا، اپنے بندے کر کے جلایا، مصطفیٰ دے بندے کر کے بچایا۔ جو بھی جہنم سے بچنا چاہتا ہے مصطفیٰ کا ہو جائے پھر خدا کا ہو جائے، صرف خدا کا ہو کے جہنم کا ایندھن بن جائے گا، مصطفیٰ کا ہو کے جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا۔ مصطفیٰ کا ہونے کی دیر ہے، جہنم کے قریب تو اس کی ہوا بھی نہیں جا سکتی، جنت تو اس کے تذکرے کرتی ہے، اس کا انتظار کرتی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے حضور تسی تے ویکھ کے آئے ہو جمال حق تعالی، تے میں پوچھنا چاہنا، آپ نے کہا تو میرے کو پہلے بھی کئی باری پوچھا بھی جنت کس شے دی بنی، میں تینوں دسیا، تو آکھے جنت جڑا دودھ ہے وہ کیویں دا ہے، میں تینوں جنت دی جڑی نہر ہے وہ دا پانی کیویں دا ہے، تے میں تینوں دسیا دودھ تو چٹا ہے شاید تو مٹھا ہے۔ تو میرے تے جنت دے بارے سوال کردا رہا بھی وہ نہر کڈی وڈی ہے۔ اذان کیا ٹائم ہوا؟ ٹائم دیکھے کوئی بندہ؟ کہ جنت دے وچ جڑی نہر ہے وہ کتنی بڑی ہے، میں تمہیں آکھیا جتنی ضرورت ہے اتنی بڑی، کہ جیسے جیسے ضرورت پڑے گی کھلتی چلی جائے گی، اور اس کے آگے ایک ہی پیالہ ہے جو حوض ہے، جس کو حوض کوثر کہتے ہیں، ساری نہر اس میں ڈلتی ہے اور ساری تقسیم ہو رہی ہوگی، جب تک اس کی ضرورت ہوگی تب تک اس کا پانی، اور جتنی وسیع چاہیے ہوگی اتنی وسیع۔ آج تو نے سوال وہ کر دیا ہے جس کے بارے میں تجھے کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ تو نے پانی پوچھا تو میں نے کہا دودھ سے زیادہ سفید ہے، دودھ تو چٹا ہے تے شاید تو مٹھا ہے۔ اے میں تینوں پانی دی مثال دیتی کہ پانی ایسا ہے اس نہر دا۔ آج تو آکھے کہ تسی اللہ نو ویکھیا ہے، اللہ کیویں دے نے دسو؟ ہن تسی سارے بندیاں دے دل وچ اگر میں خاموش ہواں تے سوال نہیں رہ جانا کہ پتہ لگو اللہ کیویں دے نے؟ تے ایڈی وڈی خبر تو بے خبر ہو گیا۔ تو یہ میرا وجدان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ وجدان میں بھی بلاغت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے بھی انسان کو اظہار کرنا پڑتا ہے۔ مبالغہ جائز ہے، عاشق جب تک مبالغہ نہیں کرتا اس کا عشق کامل ہی نہیں ہوتا۔ تسی جنہوں پیارے لگ دے ہو انہوں بہت پیارے لگ دے ہو، تو بندہ پوچھے کنے، وہ آکے 2 مان، وہ آکے 2 کلومیٹر۔ پیمانہ انہیں کی دسنا ہے؟ جڈا عشق ہوئے گا اوڈا پیمانہ دس دے گا۔ تے مبالغہ رائے کیے جی، مبالغہ رائے تے ہے ہی نہیں، یہ تے پورا دس ہی نہیں سکیا، انہا ہی دس سکیا جتنا وہ دے علم میں چاہ، جتنا وہ دے خیال میں چاہ، حقیقت تو نہیں دس سکیا، جتنا کسی نہ پیار ہوئے کو بندہ دس سکتا ہے کہ کنا پیار۔ پوچھا کہ تسی ویکھ کے آئے ہو اللہ مالک دی ذات میں، تے اللہ مالک کیسا ہے، اللہ مالک کی ہو جائے؟ آپ نے فرمایا آنا مرہ تو جمال الحق۔ تو اگر خدا نو بیکھنا چاہنا ہے تصدیق میں نو بیکھ لا، میں تیرے ساتھ۔ یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماؤندے نے جے تو خدا نو بیکھنا چاہنا ہے تے میری طرف بیکھ لا، اور میں تینوں کی مثال دے سکنا؟
دنیا تے اور کوئی مثال ہی نہیں ہے جس کا میں اظہار کر سکا. تہاڈا دل کدا نہیں مندا. اللہ مالک فرماؤندا ہے میری گفتگو میرے حبیب دی گفتگو، میرا ذکر میرے حبیب دا ذکر. جدو اللہ دا ذکر او دے حبیب دا ذکر تے اسی ہن ایتھے کدا ذکر کر رہے؟ ہم ذکر مصطفیٰ میں ذکر خدا کر رہے ہیں. جس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اپنی سمجھ کو ٹھیک کرے. سمجھ کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے بندے پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی بندے نے خدا کے قریب ہونا ہے تو شرط اول ہے کہ وہ مصطفیٰ کے قریب ہو. جو مصطفیٰ کے قریب ہو گیا عین خدا کے قریب ہو گیا، اور جو مصطفیٰ کے قریب نہیں ہوا خدا کا رستہ اس کو مل سکتا ہی نہیں. خدا کا اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے. ایک بات چھوٹی سی کر کے میں اپنی بات کو، حضرت عمر مسجد نبوی میں تورات پڑھ رہے ہیں. میرے آقا تشریف لائے، دیکھا عمر کیا کر رہا ہے؟ حضور تورات پڑھ رہا. کہا قرآن آ گیا. قرآن آ گیا ہے پھر تورات کیوں پڑھ رہے؟ پھر تورات کیوں پڑھ رہے؟ آپ فرماتے ہیں موسیٰ بھی ہوں، میں بھی ہوں، میں بھی موجود ہوں اور موسیٰ بھی ہوں، اور عمر تو بھی ہو. پورے غور سے بات کو سننا ہے. آخری بات ہو رہی، آپ کے ایمان کو نا میں اس جگہ لے جانا چاہتا ہوں آپ مر جائیں ایمان ظاہر ہوتا رہے. بندے پھر بعد کی ویندے بندے مردہ ہی ویندے نا، تے مردہ جدو ویکھن تے ایمان ظاہر ہوئے. اوئے کیا بات ہے کیا بات ہے، اوئے ایڈا ہسدا ہسدا مریا ہے اس تے موت دے اثرات ہی نہیں آئے. آپ فرماتے ہیں میں موجود ہوں، موسیٰ موجود ہو، عمر تو بھی موجود ہو، اور تو میرے چہرے سے ایک نگاہ ہٹا کے یوں موسیٰ کی طرف دیکھے تو گمراہ ٹھہرے. میرے سے ہٹ کے تو ایک نگاہ اٹھا کے موسیٰ کی جانب دیکھے تو گمراہ ہو جائے. سیدھی راہ مصطفیٰ ہے، جو خدا کی راہ ہے وہ مصطفیٰ کی راہ ہے، جو مصطفیٰ کی راہ نہیں ہے وہ خدا کی راہ نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. سلام. ماشے ہے ان کی زیارت کا دن سے روزے قیامت بلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کھو سلام. جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. سبز گنبد کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے
صدا تا قیامت ان گداؤں ان فقیروں کو سلام یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ یا تو رحیم کریم غفور الرحیم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین۔ میرے مالک کریم ہماری آج کی حاضری تیرے حبیب کی ولادت پر میرے مالک کریم قبول فرما۔ میرے مالک کریم جب عیسیٰ تشریف لائے تو میرے مالک کریم تیری طرف سے فرمان ہوا کھجوریں بانٹی جائیں، پانی بانٹا جائے۔ میرے مالک کریم جب میرے آقا تشریف لائے تیرا حکم ہوا پورے عرب میں بچے بانٹے جائیں، ان خشک پہاڑوں کو سبز کر دیا جائے، ان جانوروں کی خوراک کو بڑھا دیا جائے، فربا کر دیا جائے۔ میرے مالک کریم آج ہمارے قلوب کو ضرورت ہے، میرے مالک کریم ہمیں روحانی غذا کی ضرورت ہے۔ میرے مالک کریم آج ہمارے قلوب کو منور کیا جائے، آج میرے مالک کریم وہ خیر عطا کیا جائے جو عشق مصطفیٰ سے سیراب ہو جائے۔ میرے مالک کریم ہمارے دلوں میں دھڑکنے والا دل یاد مصطفیٰ میں دھڑکنا شروع کر دے۔ میرے مالک کریم ہماری نبض اور نبض ہستی میرے آقا کے نام سے ترانے گائے۔ میرے مالک کریم ہر لمحہ ہر جگہ ہر کریا کریا بستی بستی تیرے حبیب کا ذکر ہو۔ میرے مالک کریم اس کی التجا ہے۔ میرے مالک کریم تیرے آقا کے دیوانے تیرے آقا کے چاہنے والے تیری بارگاہ میں ملتجی ہے، اپنے دربار سے خیر عطا فرما۔ جتنے بھی دوست اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، جتنے بھی اس جلوس میں شامل ہوئے ہیں، جتنے بھی میرے مالک کریم انہوں نے قدم اٹھائیں، ہر قدم ان کے لیے رحمت بنا دے۔ میرے مالک کریم ہمارے پورے گاؤں پہ اپنا خاص کرم فرما دے۔ میرے مالک کریم میرے آقا کی محبت سے ہر گھر میں چراغاں کر دے۔ میرے مالک کریم اپنے حبیب کی محبت میں جینے کی زندگی عطا فرما، اپنے حبیب کی یاد میں مرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک کریم دنیا میں رہیں تو شان سے، میرے مالک کریم دنیا سے جائیں تو ایمان سے۔ میرے مالک کریم تیرے دربار سے تیری چاہت کے مطابق تیرے خیال کے مطابق بھیک مانگیے۔ میرے مالک کریم سیراب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔